السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام محمد عدنان انور ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے کہ اس یوٹیوب چینل پر جو ہے ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور انگلش لینگویج کے حوالے سے ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ کہ ایسا کرتے کیوں؟ ٹھیک ہے، تو ایک بہت ہی مشہور یوٹیوبر ڈاکٹر جاوید اقبال، آپ ضرور انہیں سنتے ہوں گے، اور میں ریکمینڈ بھی کروں گا، اف یو وانٹ ٹو میک یور لائف مور بیوٹیفل اور مور ایزیسٹ، ٹھیک ہے، اور اینڈ مور ہیپیسٹ لائف اسٹائل اف یو وانٹ ٹو لیو، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جناب آپ جو ہے ویڈیوز ڈاکٹر جاوید اقبال کی، قاسم علی شاہ صاحب کی، شیخ عاطف صاحب کی، ان کی ویڈیوز سنا کریں ڈیلی بیسس پر، آپ کی زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خواب بڑے کیوں دیکھنے چاہیے۔ اچھا، ٹاپک میک شور دیٹ یہ نہیں ہے کہ خواب کیوں دیکھنے چاہیے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیوں دیکھنے چاہیے۔ میں دو طرح کے خواب ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، میں اس خواب کی بات نہیں کر رہا، ایک وہ جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، میں اس خواب کی بات کر رہا ہوں۔ اس خواب میں کیا ہے کہ جناب اپنی مقاصد، اپنی زندگی کے مقاصد طے کرنا، یعنی کہ گول سیٹ کرنا یا ویژن بنانا، یا اپنی زندگی کا مشن سیٹ کرنا، دیز آر دا تھنگس۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا، تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ کہ خواب بڑے کیوں دیکھنے چاہیے۔ ریپیٹ کر دوں کہ خواب بڑے کیوں دیکھنے چاہیے، یہ ٹاپک ہے۔ خواب کیوں دیکھنے چاہیے یہ ٹاپک نہیں، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خواب دیکھنے کیوں چاہیے، رائٹ؟ اچھا، اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھو، خواب بڑے اس لیے دیکھنے چاہیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک معیار ہے، اپنی اپنی ایک ویلیو ہے، اور بندہ اسی معیار اور اسی ویلیو کے تحت اپنی زندگی کو جی رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسانوں کو بہترین سانچوں میں ڈھال کر پیدا کیا، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ہر ایک بندے کا اپنا ایک معیار ہے، اپنی ایک ویلیو ہے، اور اللہ پاک نے اس میں کچھ نہ کچھ، یہ کہنے کہ بہت کچھ بہت بہترین ڈال رکھا ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ جناب ہم ایک اچھی لائف نہیں گزار پاتے ہیں، یا پھر جو ہے ہم بہت زیادہ سکسیسفل لائف نہیں گزار پاتے۔ اچھا، جہاں تک سوال محنت کا ہے تو محنت کا اجر ملتا ہے، محنت کا ثمر ملتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ محنت ہر انسان کرتا ہے اس دنیا میں، آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میجورٹی آف دا پیپل، میں بہت ہی زیادہ ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہا جو بالکل ہی سست ہیں اپنی زندگی کے ہر اسٹیج پر، لیکن محنت ہر انسان کرتا ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کوئی پہلے کر لیتا ہے، کسی کو بعد میں محنت کرنی پڑتی ہے، اٹ ڈپینڈس، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہر بندہ محنت کرتا ہے اپنی زندگی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا والوں کی نظر میں بہت زیادہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے ایک عام سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جب میں نے وجہ تلاش کرنا شروع کی تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو لوگ عام سی زندگی اس دنیا میں گزار دیتے ہیں، خواب وہ بھی دیکھتے ہیں، گول وہ بھی سیٹ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کے گول ریٹن فارم میں نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن بعض اوقات ریٹن فارم میں بھی ہوتے ہیں۔ جو انسان اس دنیا میں ایک عام سی زندگی گزار کر یہاں سے چلا جاتا ہے، جس کو دنیا والے یا دنیا کے ایک بہت بڑا جو احاطہ ہے، یا بہت زیادہ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، وہ جو چلے جاتے ہیں، انہوں نے بھی تو خواب دیکھے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک چیز جان پایا ہوں کہ آپ خواب بڑے دیکھیں یا خواب چھوٹے دیکھیں، خواب آپ کے پورے ہوتے ہیں۔ In my life, majority of the people I have seen کہ جنہوں نے کوئی گول سیٹ کیا، جنہوں نے اپنی اسٹڈی کا کوئی گول سیٹ کیا تھا اور اسے انہوں نے اچیو کر لیا۔ مثال لے لیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں اسپیشلی 9th-10th میں جب ہم اسٹوڈنٹ، جب بچہ آ جاتا ہے تو میجورٹی کے جو ٹارگیٹ ہو جاتا ہے کہ جناب اسے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں کسی یونیورسٹی کا یہاں نام نہیں لے رہا، لیکن انجینئرنگ یونیورسٹی یا میڈیکل کی یونیورسٹی کے اندر اسے ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، اور کچھ لوگوں کا ہو بھی جاتا ہے اور بہت سو کا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کا ہو جانے کے بعد وہ انجینئر یا ڈاکٹر بن کے نکل بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اتنے مشہور نہیں ہو پاتے ہیں جتنے کہ دوسرے لوگ۔ اچھا، اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی لیکن ہیں بہت مشہور اور بہت کامیاب زندگی گزارے۔ یہاں پر ایک ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ میں ایجوکیشن اکیڈمک کوالیفیکیشن کے خلاف نہیں، میں سسٹم کے تھوڑا سا خلاف ہوں، اس پہ کبھی ہم اور بات کریں گے۔ اچھا،
اب میرا سوال یہ تھا کہ خواب بڑے کیوں دیکھنے چاہیے؟ وہ اس لیے دیکھنے چاہیے کہ اس دنیا میں ہر انسان اپنی لائف کا گول سیٹ کرتا ہے، اور ہر انسان کی لائف کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے جناب، وہ اسے سکسیس بھی کر لیتا ہے، یعنی کہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ جو لوگ ایک عام سی زندگی گزار کر یہاں سے جاتے ہیں، ان کے خواب ہی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جو انہیں اس دنیا والوں کی نظر میں نمایاں نہیں کر سکتے۔ I've seen many people, I've seen many students جنہوں نے جو خواب دیکھے وہ پورے ہو گئے۔ مثال لے لیں آپ، ایک آفس میں ایک جاب کرنے والا لڑکا جس کی ماہانہ انکم 25 سے 30 ہزار روپے ہے، اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری انکم جو ہے 50 ہزار روپے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کوئی کسی کی ماہانہ انکم 50 ہزار روپے ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار 75 ہو جائے نا، لائف سیٹ ہو جائے۔ کسی میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب میٹرک میں یہ پرسنٹیج بن جائے، انٹر کے اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ جناب میرے اس یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے تو لائف بن جائے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو خواب ہیں یہ آلریڈی بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اس کو اچیو ہونے کے بعد بھی وہ اتنے زیادہ نمایاں نہیں ہو پاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر پر یا فیملی میں جانے اور پہچانے جانے لگے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ میں یہاں پر ایک شخص کی مثال دیتا چلوں، جیسے سید قاسم علی شاہ صاحب، انہوں نے اپنی انجینئرنگ بیچ میں ہی چھوڑ دی۔ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود بھی he left his engineering۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی زندگی کو ایک چھوٹے لیول پر سیٹ نہیں کیا تو وہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اسی جگہ پر میں ایک اور آپ کو پوائنٹ لیتا چلوں، شیخ عاطف صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہو اپنی لائف میں، جہاں پر اس بات پہ سیٹسفائی ہو گئے کہ بس میں نے یہیں تک آنا تھا، اس کے آگے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب، آپ اسی پر سیٹ رہ جاتے ہیں۔ There are a lot of the people جو کہ اپنی میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں اسپیشلی، بعض اوقات بی ای، ایم بی اے، ایم بی بی ایس یا اور بی ایس سی، بی کام، ایم کام، بی ایس، یہ ڈگری آپ لے لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی ڈگری جہاں ختم ہوئی آپ کی پڑھائی بھی وہیں ختم ہو گئی۔ میرا بچہ، پڑھائی ایکچوئل میں آپ کی ڈگری لینے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جیسے ایک میرا پوائنٹ بھی ہے، کوٹیشن ہے چھوٹا سا، کہ فارمل اسٹڈی کورس اسٹڈی میکس یو گڈ بٹ دا سیلف اسٹڈی میک یو گریٹ۔ گیٹ مائی پوائنٹ؟ اب اگلی بات یہاں پر لے کر چلتا ہوں میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹڈی ختم ہوئی، بی ایس سی، بی کام، ایم ایس سی یا ایم کام یا بی ای میں نے کیا، اور پھر اس کے بعد میں سمجھ لیتا ہوں کہ اب میرے پڑھنے کا ٹائم ختم، اب میں نے جاب کرنا، ایم بی اے کیا اب میں نے جاب کرنا۔ میرا بچہ، زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آپ اس کے بعد جاتے ہیں۔ میں جتنے بھی ایکسپیرینس لوگ ہیں میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جو کہ 5 سے 6 سال کم سے کم جنہوں نے اپنے کارپوریٹ ورلڈ میں لگایا ہو، کیا آپ کو آپ کی کمپنی کے اندر اس بات پر آپ کا اپریزل بنتا ہے یا آپ کے پرفارمنس کو ناپا جاتا ہے کہ آپ کے میٹرک میں کیا پرسنٹیج بنے تھے یا آپ کے انٹر میں کیا پرسنٹیج تھے؟ ایون کہ آپ کی یونیورسٹی میں کیا بنا تھا وہ بھی نہیں پوچھتے لوگ۔ تو اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اسٹڈی کے خلاف نہیں ہوں، میں ایک کلیئر سی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اسٹڈی کو، جو اکیڈمک اسٹڈیز ہیں اس کے اندر آپ پڑھیں، سیکھیں، سیکھنے کی نیت سے، نمبر کے پیچھے بھاگنے کی نیت سے نہیں، اور اپنی لائف کے اندر اپنے گولز کو بڑے سے بڑا سیٹ کریں۔ دیکھیں، پوری کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، یہ آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے۔ مطلب یہ عدنان انور یا آپ خود اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے اچیو کیا وہ آپ کا تھا، نہیں جناب، یہ صرف محض اللہ کا فضل و کرم تھا۔ آپ کوئی بھی گول سیٹ کریں اور بڑا گول سیٹ کریں، اپنے آپ سے بڑا گول سیٹ کریں۔ بڑے لوگ اپنے آپ سے بڑا گول سیٹ کرتے ہیں، تبھی تو بڑے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کے بعد زندگی کا کیا؟ دیکھیں، زندگی اور موت کا تو کسی کو نہیں پتا۔ اگر آپ زندہ رہیں گے تو ممکن ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو ایک دن پا لیں گے، اور جس دن آپ اپنے بڑے خواب کو پا لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا جناب؟ آف کورس کہ آپ دنیا والوں کی نظر میں نمایاں ہو جائیں گے، آپ ایک سکسیسفل پرسنالٹی بن جائیں گے۔ اچھا، میں اگین ایک اور بات یہاں پر ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، ہاں، لیکن میں اگر سپورٹ کی بات کریں تو آئی ریئلی سپورٹ عمران خان۔ اچھا، لیکن اگین میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا، میں دوسری طرف آتا ہوں اور دوسری طرف سے بات کرتا ہوں کہ 22-25 سال ہی ورکڈ ہارڈ اینڈ ہارڈر، اور اس کے بعد جا کر وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے۔ تو جیسے شیخ عاطف اپنی اسپیچ میں کہتے ہیں نا کہ صبر چاہیے، یہ لمبا سفر ہے، لمبا سفر، اور اپنی ویلیوز کا گلا نہ گھوٹیں آپ، جیسے شیخ عاطف صاحب اگین کہتے ہیں
کہ اپنی ویلیوز کا کبھی گڑا نہ کرو. اپنی لائف کی ویلیوز آپ کے پاس سیٹ ہونی چاہیے. آپ سیدھے رستے پہ چل رہے ہوں، اس پہ چلتے ہوئے آپ صبر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے خوابوں کو پا لیں گے اور کامیابی آپ کی قدم چومنا شروع کر دیں گے. تو جس طرح اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ پاک کس کے ساتھ ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں، باقی آپ ترجمہ جا کر خود پڑھ لیجئے گا کہ جو حق پر ہیں اور جنہوں نے صبر کیا. قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں اللہ پاک جو صبر کا جو حکم آتا ہے یا صبر کا جو بیان آتا ہے وہ 103 جگہوں پر آتا ہے. تو خواب بڑے دیکھیں لیکن اس کے ساتھ اپنے اندر پیشنس رکھیں، صبر کریں. صبر کس چیز پر؟ جو خوابوں میں جب آپ چلنا شروع کریں گے، جب آپ کسی کوئی یونیک کام کرنا شروع کریں گے، جب آپ سے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، جب لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کریں گے، جب لوگ آپ پر تنقیدیں کریں گے، جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، جب لوگ آپ پر ہنسیں گے اور ان ساری چیزوں میں، تو اس وقت جب آپ پریشان ہو جائیں گے تو اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے. اس وقت صبر کرنا ہے اور صبر کر کے چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا، مطلب ہمارے جو ایریا کے ایک انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر سے، کہ سر کامیابی، آپ کی کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا کنسسٹنسی کے ساتھ کسی چیز پر کام کرنا. تو اگین ایٹ لاسٹ آف دس ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہی عرض کروں گا کہ خواب دیکھیں اور بڑے خواب دیکھیں، اس کے ساتھ صبر رکھیں، حق پر رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے سیکھتے رہیں. چاہے آپ کی اسٹڈی، آپ نے ماسٹرز گریجویشن 4 سال پہلے کر لیا ہو، 10 سال پہلے کر لیا ہو، آپ کا کام ہے کہ آپ سیکھتے رہیں. سے یوٹیوب کی ویڈیوز پر عام طور پہ کمنٹس بھی آتے ہیں. پچھلی ایک ویڈیو میں ایک کمنٹ آیا تھا کہ جس میں ایک اسٹوڈنٹ نے ایک ریکویسٹ کی تھی، ایک ویورز نے، آئی ڈونٹ نو کہ میرے اسٹوڈنٹ تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ریکویسٹ پر ہم نیکسٹ ویڈیو ضرور شوٹ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.